بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PMM پاکستان محب وطن موومنٹ اور محب وطن چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بے شک انسان کو خالق کائنات نے تخلیق کیا، پروردگار نے پیدا کیا اور اس نے انسان کی ضرورتوں کو مطابق اسے جسمانی طور پر اعضاء بھی بطور نعمت عطا کیے۔ ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ اسے جو تمام اعضاء جو اللہ کی نعمت سے کم نہیں وہ مکمل اس کا حصہ ہوں۔ اس کے پاؤں کا ہونا، ٹانگوں کا، گھٹنوں کا، پیٹ کا، ہاتھوں کا، انگلیوں کا، بازوؤں کا، شانے کا، گردن، اور پھر اگر ہم سر کی بات کریں تو آنکھیں، ناک، زبان، ہونٹ، ہر ایک اعضاء جو اللہ کی طرف سے انسان کو بطور نعمت عطا ہوا اپنی اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور ہر جسم کے اعضاء کا اپنا اپنا کام بھی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اعضاء کو کسی پر بھی فوقیت ہے۔ ہر اعضاء کے جسم کو ضرورت پڑتی ہے۔ پاؤں کا کام چلنا، ہاتھوں سے وہ دوسرے کام لیتا ہے، زبان سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، دماغ سے سوچنا۔ گو کہ خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں جسمانی طور پر جو اعضاء ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ایک مقام ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا شخص اللہ نہ کرے پاؤں سے محروم ہو تو وہ چل نہیں سکتا، ہاتھوں سے خدا نخواستہ کوئی کمی ہو تو وہ لکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ ہاتھوں کی انگلیاں میں بھی اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ زبان کا ہونا اگر نہ ہو تو بول نہیں سکتا، دونوں آنکھوں کا مکمل ہونا ایک ہو تو مکمل نہیں دیکھ سکتا۔ کہنے کا جو مقصد یہ تھا کہ جسمانی اعضاء جو اللہ کی نعمت ہے یہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، اور جہاں پہ کمی ہو تو اسے مفلوج سمجھا جاتا ہے، خدا نخواستہ اپاہج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کا صحت مند رہنا، ان تمام اعضاء کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ نے ایک سٹرکچر انسان کے اندر بھی بنا کے رکھا ہے۔ وہ تمام سٹرکچر جو خون کی جنبش کے ساتھ آپ کے انٹیریئر باڈی کو چلاتا ہے، اور جس جس حصے کو جتنی جتنی خون کی ضرورت پڑتی ہے وہ نظام انصاف کے مطابق ہر اعضاء کو اس کی ضرورت کے مطابق مہیا کرتا ہے تاکہ وہ تندرست و توانا نظر آئے اور صحت مند جسم کے طور پر وہ اپنے تمام اعضاء سے جو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ تمام انسانی اعضاء کو ان کی ضرورت کے مطابق انصاف کرتا ہوا خون مہیا کر کے اسے صحت مند رکھتا ہے، اور یہی کسی بھی صحت مند انسان کی اور اس کے صحت مند جسم کی نشانی ہوتی ہے۔ انسانی معاشرہ بھی شاید انسانی جسم سے ہی مشابہت رکھتا ہے، جہاں پر بہت سارے جو انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے افراد مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر ہی یہ انسانی معاشرہ چل بھی سکتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اور کوئی بھی کام کمتر نہیں ہوتا،
ہر کام کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ صفائی، دھلائی اور حجامت، پروڈکشن، اجناس کا پیدا کرنا، مزدوری، محنت، دماغ کا سوچنا، انٹلیکچوئل، اور پھر جا کے وہ انسانی معاشرے کی مکمل، جسے ہم کہہ سکتے ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانی جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں رکھتے، ہر اعضاء اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ اس لیے انسانی معاشرے میں بھی جتنے بھی پروفیشن ہوتے ہیں، جتنے بھی افراد ایک دوسرے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہر ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہوتا ہے اور کہیں سے اس کی ضرورت کو کوئی اور پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی اگر خدا کے نظام کے مطابق چلایا جائے، جن کو ہم نظام انصاف کہتے ہیں، کہ اس کی سرکولیشن کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کی عزت و حرمت و توقیر کو مقدم رکھا جائے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی ایک صحت مند معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی دھلائی کرتا ہے، کوئی بوٹ پالش کرتا ہے، کوئی لکھائی کا کام کرتا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی پیداوار کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، یہ تمام جتنے بھی کام ہیں یہ اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے ہیں اور کوئی بھی کمتر نہیں ہے۔ ہر پیشے کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو اس کا انٹیریئر سیکٹر، جو اس کا نظام، جو لہو کو، جسے ہم لہو کہتے ہیں، وہ پوری روانی کے ساتھ تمام اعضاء کا خیال رکھتا ہے، اگر اسی طرح معاشرے میں تمام جتنے بھی طبقات ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے شب و روز ان کے لیے لگن سے ان کی تکمیل کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، اگر اس معاشرے میں بھی ان کو وہی عزت و مقام و توقیر اور وہ جو لہو کی سرکولیشن کے مطابق ان کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں، ان کا احترام رکھا جائے، تو یقیناً وہ معاشرہ بھی ایک عظیم معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو اللہ کے اس نظام سے جو انسان کے اندر موجود ہے، جو کہ انصاف کے اوپر منحصر ہے، اس کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔